الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان بات کر رہا ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، مرزا محمد علی مرزا انجینئر محمد علی مرزا صاحب گرفتار ہو گئے اور ان پر مقدمہ بھی جو تھا وہ دائر ہو گیا۔ ناظرین، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے دکھ کی بات ہے، ملا جلا رجحان ہے۔ ظاہر ہے کہ مرزا صاحب کے 30 لاکھ پلس فالورز ہیں پاکستان اور دنیا بھر میں، اور جو ان کے ناقدین ہیں وہ تو بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اور سارے جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں، ڈنکے خوشی کے بجا رہے ہیں کہ مرزا صاحب گرفتار ہو گئے اور اب پتہ نہیں مرزا صاحب کو پھانسی لگ جائے گی، کیا ہوگا۔ میں اینڈ پہ بتاؤں گا کہ مرزا صاحب کو کیا لگنے والا ہے۔ ناظرین، اصل ہوا یہ ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ احتیاط کی زبان استعمال نہیں کرتے، اپنی زبان میں بولنے میں بہت ہی غیر محتاط ہیں، اور جو اکابر ہیں خاص طور پر اسلاف، ان کے بارے میں تو بہت ہی ان کی زبان جو ہے وہ ولگر ہے، غیر محتاط زبان ہے۔ میں نے خود ان کے خلاف ویڈیوز بنائیں۔ ایک ویڈیو میں انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ ایسے نازیبا لفظ بولے تھے، اور دیگر میں نے ویڈیوز دیکھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ان کے ایسے الفاظ میرے سامنے آئے، اور دیگر اکابرین کے بارے میں بھی ان کے الفاظ ایسے سامنے آتے رہتے۔ جو ان کا نعرہ ہے کہ میرے نبی جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شے ہی کوئی نہیں، یہ نعرہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے کہ جو لوگوں کو یعنی کہ نا مطمئن کرنے والا نعرہ، اور اس نعرے میں بھی کسی حد تک بلکہ کافی حد تک ولگیرٹی ہے کہ بابے جو ہیں، بابے اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہمارے جو ہیں وہ بابے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں خلفائے راشدین المہدیین، ہمارے سارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام، یہ سب ہمارے بابے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ بابے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلاف، بزرگ، بڑا۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ تیرے بابے تو کوئی شے ہی کوئی نہیں، اس میں سارے لوگ ہی آ جاتے ہیں۔ تو ہم تو ان باتوں کے سخت خلاف ہیں کہ جو لوگ سارے مولوی ایویں دینے، سارے علماء ایویں دینے، سب کو اس طرح کرتے ہیں، وہ غلط بات ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے کہ اگر آپ پوری قوم کو برا کہہ رہے ہیں تو پوری قوم تو بری نہیں ہوتی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی جہاں قوموں کا ذکر کیا ہے تو قرآن پاک نے بھی اللہ ماشاء اللہ کا لفظ یوز کیا ہے، قرآن پاک نے بھی ان کو مستثنا کیا نیک لوگوں کو اس میں سے۔ تو جہاں بھی جس فرقے میں بھی غلط لوگ ہیں تو وہاں اچھے لوگ بھی ہیں، تو اچھے لوگوں کو مستثنا کرنا چاہیے۔ تو اگر ہمارے اسلاف میں اگر کسی نے کوئی ایسا کوئی غلط حرکت کی ہے تو اس کی غلط حرکت کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے، یہ تو نہیں کہ سارے تیرے بابے سے کوئی شے کوئی نہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ولگیرٹی، غیر محتاط انداز، غیر محتاط زبان، یہ مرزا صاحب نے بے دریغ استعمال کی ہے، اور یہ جو تان و تشنیع کی تلوار ہے انہوں نے بے دریغ چلائی ہے، بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی لگی لپٹی کے۔ تو یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ لیکن اب طریقہ کار کیا ہے؟ یہ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا کہ علماء کرام ان کے پاس ایک پورا ڈیلیگیشن جاتا، پریس کانفرنس کرتے سارے علماء اکٹھے ہو کے، اور انہیں کہتے پریس کانفرنس میں کہ ہم مرزا صاحب کے پاس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ٹائم لیتے کہ ہم جا رہے ہیں، اور سارے علماء اکٹھے ہوتے اور جا کے مرزا صاحب کو کہتے کہ مرزا صاحب احتیاط کی زبان استعمال کریں، آپ کی زبان سے ہر فرقے کی دل آزاری ہو رہی ہے، ہر لوگ جو ہیں فرقے کے وہ ان کی دل آزاری ہو رہی ہے، تو آپ احتیاط کی زبان استعمال کریں۔ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ جب سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پردہ اسکرین پر آئے ہیں تو جو علماء ہیں مختلف فرقوں کے، وہ ان کو عالم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ ان کو سکالر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے،
یہ عالم ہی نہیں ہے، یہ اسکالر ہی نہیں ہے، یہ محقق ہی نہیں ہے. لیکن مرزا صاحب نے چاہے اپنے جو ہے اس طرح کی انداز کے ذریعے، تیکھے انداز کے ذریعے، یا اپنی تحقیق کے ذریعے، تو انہوں نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا. ٹھیک ہے جی، اپنا گرویدہ بنا لیا، جس طرح بھی بنوایا ہے انہوں نے بنا لیا لوگوں کو گرویدہ. اب ان کے 30 لاکھ پلس فالو ہیں. وہ ایک حقیقت ہے، وہ ہمارے جو پاکستان کی ایک حقیقت ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ ایک حقیقت ہے. تو اب جو ہے علماء کو چاہیے تھا کہ ان کی اصلاح کرتے، سارے ڈیلیگیشن بنا کے جاتے اور کہتے کہ آپ زبان احتیاط کی استعمال کریں. مجھے نہیں لگتا کہ مرزا صاحب جو ہیں اتنے ہی وہ مطلب کہ ولگر ہیں یا غیر مہذب ہیں کہ وہ علماء کی بات پہ کان نہ دھرتے تو وہ اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا شروع کر دیتے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے لیے آپ کے خلاف اور آپ کے جو اکابر ہیں ان کے خلاف بغیر لگی لپٹی کے، بغیر کسی فرقے کے فرق کے، بغیر کوئی جو ہے وہ احتیاط کے، وہ بولتے چلے جاتے ہیں. تو دونوں طرف سے جو ہے احتیاط نہیں کی گئی، اور مرزا جو صاحب جو ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کی طرف سے زیادہ بے احتیاطی ہوئی ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ انجینئر صاحب کی طرف سے زیادہ بے احتیاطی ہوئی ہے. اب آتے ہیں تازہ ترین صورتحال. جو تازہ ترین صورتحال ہے، اس تازہ ترین صورتحال میں ان کے خلاف مقدمہ ہوا. اب جو مقدمہ ہوا ہے ناظرین، اگر کوئی فیکٹس دیکھے جائیں، مقدمے کے فیکٹس دیکھے جائیں، فیکٹس کیا ہے؟ فیکٹس یہ ہیں کہ مرزا صاحب نے جو ایک پاکستان کی منورٹی ہے، ایک کمیونٹی ہے کرسچین کمیونٹی، ان کے خیالات کو ریپریزنٹ کیا کہ کرسچین یہ کہتے ہیں، یعنی پاکستان نہیں، پوری دنیا کی کرسچینٹی، جو پوری دنیا کی کرسچین ملت کہہ لیں، ملت عیسائیت کہہ لیں، یا کرسچین کمیونٹی کہہ لیں، آل ورلڈ کرسچین کمیونٹی کہہ لیں، ان کے خیالات کا اظہار کیا کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ نظریہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس نظریے کے باوجود اسلام نے ان کی خواتین کے ساتھ شادی کی اجازت دی ہوئی ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ تھا، اور یہ ایک فقہی مسئلہ تھا، یہ تحقیق طلب مسئلہ تھا کہ یہ بات ایسے ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے. یہ احتیاط والا مسئلہ تھا کہ اس کے اوپر ہونی چاہیے تھی بات. تو جو نظریہ انہوں نے بتایا، اگر ایسا نظریہ کوئی خاتون رکھتی ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، چاہے وہ بیرون ملک ہے، چاہے وہ مسلم کمیونٹی سے ہے، چاہے وہ عیسائی کمیونٹی سے ہے، چاہے وہ کسی کمیونٹی سے بھی ہے، تو یہ تو پکی بات ہے کہ اس کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے. مرزا صاحب سے ایک مسٹیک ہوئی، شرعی طور پہ مسٹیک ہوئی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے باوجود اس کے ساتھ شادی جائز ہے. بالکل غلط تھا یہ بات، ان کی ہم ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، یہ ان کی بات بالکل غلط تھی، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو انہوں نے مسئلہ کیا نا، یہ ایک فقہی مسئلہ تھا، تو اس کو فقہی مسئلے کی تحقیق فقیہانہ انداز میں ہونی چاہیے تھی، اور ان کو فقیہانہ انداز میں ہی اس کا جواب دینا چاہیے تھا مرزا صاحب کو. اور ان پر جو ہے وہ پھر وہی بات میں کہتا ہوں کہ علماء کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کرتے، اکٹھے ہو کے جاتے، کہتے کہ یہ آپ نے مسئلہ غلط کیا. اب جہاں تک رہ گئی بات توہین رسالت کی، بلاسفیمی کی، تو یاد رکھیے کہ مرزا صاحب نے خود یہ کوئی ایسی بات نہیں کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق. انہوں نے جو عیسائی کمیونٹی ہے اس کی بات کی ہے کہ وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کی بھی بات نہیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ اوور آل دا ورلڈ عیسائی کمیونٹی. ٹھیک ہے، اب پاکستانی کمیونٹی نے ڈینائی کر دیا کہ جی ہمارا تو یہ نظریہ ہے ہی نہیں. بالکل صحیح ہے، پاکستانی کمیونٹی کا یہ نظریہ نہیں ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. ہم پاکستانی کمیونٹی کا احترام کرتے ہیں، کرسچین کمیونٹی کا، کہ انہوں نے یہ وضاحت کر دی. بہت اچھا کر دیا، بہت اچھا کر دیا. اگر وہ وضاحت نہ کرتے تو شاید پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا، اور مرزا صاحب کی اس بات سے لوگ مشتعل ہو جاتے، اور عیسائیوں کے ساتھ یہ تنازعات، جھگڑے اور تشدد، اس طرح کی کارروائیاں ہوتی. پاسبل تھا یہ، بالکل یہ ایسا پاسبل تھا. مرزا صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ وہ
کیا بات کر رہے ہیں اور عیسائی کمیونٹی کو کیوں رگڑا دے رہے ہیں. یعنی انہوں نے کسی مسلمان سکالر کو نہیں چھوڑا, کسی مسلمان فرقے کو نہیں چھوڑا, کسی مسلمان فرقے کے اسلاف کو نہیں چھوڑا, ہر ایک کو رگڑا دیا انہوں نے. اور اینڈ پہ کیا ہوا جی کہ انہوں نے جو اب عیسائی کمیونٹی کو رگڑے دینے شروع کر دی. اب ان کی نظر نیت کیا تھی یا وہ کیا چاہتے تھے کیا کرنا یہ ہمیں نہیں پتا, اللہ تعالی عالم. لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ان کی باتوں سے عیسائی کمیونٹی نے اپنے آپ کو غیر محفوظ مانا کہ یہ ہمیں غیر محفوظ کر رہے ہیں. تو بالکل آپ تو جو ریپریزنٹیٹو مسلم کمیونٹی کے ہیں نا, آپ عیسائی کمیونٹی کے بارے میں جب بات کریں گے تو پھر آپ کو انتہائی احتیاط سے بولنا چاہیے. اور جو آپ نے فقہی مسئلہ کیا وہ فقہی مسئلہ بھی آپ نے غلط کیا, تو وہ ایسا فقہی مسئلہ بھی نہیں بنتا تھا. تو یہ دونوں باتیں تو ہیں کہ فقہی مسئلہ انہوں نے غلط کیا, اور جو انہوں نے عیسائی کمیونٹی کو چھیڑا یہ بھی انہوں نے غلط کیا. اب آ جاتے ہیں مقدمے کی طرف. مقدمے کی جو بنیاد ہے وہ یہ رکھی گئی ہے کہ مرزا صاحب نے توہین رسالت کی ہے. تو ناظرین جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ توہین رسالت نہیں بنتی, کیونکہ انہوں نے عیسائی کمیونٹی کو ریپریزنٹ کیا ہے. اب مقدمہ چلے گا, جج صاحب ان سے پوچھیں گے, اگر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مقدمہ چلے گا کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ آپ نے کس تناظر میں بات کی ہے, تو وہ کہیں گے جی میں تو عیسائی کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہا تھا. جج صاحب انہیں کہیں گے کہ جناب پھر آپ جو ہے کوئی ایسا ہمارے سامنے لٹریچر لائیں کہ جو آپ کی بات کی وضاحت کرتا ہو, جو آپ کی بات کے حق میں ہو, جو آپ ثبوت ایسے لے کے ہیں کہ عیسائی کمیونٹی نے کہاں پہ کہا ہے. تو انٹرنیشنل لیول پہ ایسے تو ہزارہ ثبوت پڑے ہوئے ہیں, اور ایسے عیسائیوں کے بے شمار مناظرے پڑے ہوئے ہیں, ایسا ان کے لٹریچر میں پڑا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ باتیں انٹرنیشنل لیول پہ کی ہوئی ہیں, اور اس سے بھی بہت ہی زیادہ بلاسفیمی کی باتیں انٹرنیشنل لیول پہ موجود ہیں. تو مرزا صاحب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ وہ ساری چیزیں, وہ سارا لٹریچر, وہ سارا مواد عدالت میں پیش کر دیں. تو جیسے ہی وہ مواد پیش کریں گے مقدمہ چلے گا. پتہ نہیں یہ مقدمہ 6 مہینے چلتا ہے یا 6 سال چلتا ہے, واللہ تعالی عالم, یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن جو اصل بات فیکٹ ہے, مقدمے کی بنیادیں بہت کمزور ہیں, اور مقدمہ انصاف کے تقاضے اگر پورے کرے گا تو زیادہ چلے گا نہیں. ہاں اگر ریاست نے مرزا صاحب کو پردہ سکرین سے ہٹانے کا ٹھان لیا ہے, تہیہ کر لیا ہے, تو پھر یہ مقدمہ بہت لمبا چلے گا, اور اس کی سخت سزا بھی ملے گی مرزا صاحب کو, اور مرزا صاحب پردہ سکرین سے ہٹ جائیں گے. تو یہ اصل بات ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مقدمے کے پیچھے ریاست, مقدمے کے پیچھے عوام ہے, علماء ہے. تو دیکھنا پڑے گا کہ اس مقدمے کے پیچھے علماء ہیں یا جو علماء ہیں ان کے پیچھے ریاست کھڑی ہے. ریاست نے علماء کو آگے کیا کہ اب اس کا جو ہے ہم نے اس کی جو ہے لگامیں کھینچنی ہے, تو اب اس کے خلاف جو ہے کارروائی کریں. تو یہ ایک الگ بات ہے. بہرحال جہاں تک مجھے لگ رہا ہے مقدمہ زیادہ دیر نہیں چلے گا اور مرزا صاحب باہر آ جائیں گے. مجھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں مرزا صاحب اگر باہر آ بھی جائیں تو علماء کو چاہیے کہ مرزا صاحب کے ساتھ ڈائلاگ کریں, اکٹھے ہوں, پریس کانفرنس کریں, اور پریس کانفرنس کر کے مرزا صاحب کے ساتھ ان سے ٹائم لیں اور اکٹھے ہو کے ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں کہ آپ یہ زبانیں جو استعمال کرتے ہیں اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی دل آزاری ہوتی ہے, اپنا استعمال کریں. تو مجھے نہیں لگتا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ انکار کریں گے یا وہ اپنی بات پہ اڑے رہیں گے. ظاہر ہے کہ وہ جب سمجھیں گے کہ علماء نے مجھے تسلیم کر لیا ہے, اسکالر مجھے مذہبی رہنما تسلیم کر لیا ہے, تو پھر وہ بھی نرم ہو جائیں گے. تو مسئلے کا یہ حل ہے. بہرحال ناظرین, میں مرزا صاحب کے جو فالورز ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی زیادہ غصے میں نہ آئیں, آپ بھی ٹھنڈے رہیں کہ یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے, تحقیق طلب مسئلہ ہے, اس کا ٹرائل ہونے دیں, اس کی تحقیق ہونے دیں. اور جو مرزا صاحب کے مخالفین ہیں, جتنے بھی فرقے ہیں, ان کے جو علماء ہیں, میں ان سے اور عوام الناس سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ احتیاط کا دامن آپ بھی نہ جانے دیں, ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں.
آپ بھی احتیاط کریں اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کریں کہ جو صحیح معنوں میں انصاف بنتا ہے اس کے مطابق چلیں. اور جتنے بھی جید علماء ہیں پوری یعنی کہ پاکستان کے پوری دنیا کے، ان کو چاہیے کہ اس میں فتویٰ دیں کہ کیا واقعی یہ گستاخی بنتی ہے، اور مرزا صاحب کو پوچھیں، مرزا صاحب کو عدالت میں ملیں جا کے، اور مرزا صاحب کے بیانات لیں جا کے، اور پھر صحیح فیصلہ کریں کہ کیا واقعی ایسا بنتا ہے یا نہیں بنتا. اگر بنتا ہے تو پھر قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اگر نہیں بنتا تو کسی بندے کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. ایک بندہ اگر زبان ولگر استعمال کرتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ یہ تیری زبان ہے، تم احتیاط سے زبان استعمال کرو. یہ سب کو مل کے سمجھانا چاہیے. اور دیکھیں زبان میں ہمیں بھی اعتراض ہے اس بات کا، تو یہ ان کو سمجھانا چاہیے. انصاف ہونا چاہیے، نا انصافی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیے کہ اگر آج نا انصافی ہو گئی تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں اس زمرے میں آئیں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے، اور پھر ان پر مقدمات چلیں گے، اور پھر طرح طرح کی ہمارے سامنے مثالیں آئیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں فریقین جو ہیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں اور انصاف کے تقاضے پورے کریں. ریاست کو بھی چاہیے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرے، عدالت کو بھی چاہیے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرے، عوام کو بھی چاہیے کہ انصاف کے تقاضے پورے کریں. اور جو عوام الناس ہیں، چاہے وہ مرزا صاحب کے فالورز ہیں، چاہے وہ مرزا صاحب کی اپوزٹ سائڈ پہ ہیں، دونوں کو اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور احتیاط کی زبان استعمال کرنی چاہیے. اور جو ولاگرز ہیں جو یوٹیوب پہ مرزا صاحب کے حق میں ویڈیوز بنا رہے ہیں اور جو مرزا صاحب کی مخالفت میں ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ احتیاط کی زبان استعمال کریں اور لوگوں کے جذبات کو نہ بھڑکائیں. جتنا آپ لوگوں کے جذبات کو بھڑکائیں گے، آپ جتنا نفرت کو اور بڑھائیں گے، نفرت اور بڑھے گی، حالات اور خراب ہوں گے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.